مسلم دیشوں کی اخوذ سمپتی، امیری اور دھن سمپتا کی کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی مسلم دیش کچھ ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ دیش کبھی دنیا کے سب سے امیر دیش ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان دیشوں میں نہ ہسپتال ہے نہ اسکول، غریبی ایسی کہ یہاں پر جنم لیتے ہی بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر انسانوں کو چلتی پھرتی لیب بنا دیا گیا ہے، ان پر دواؤں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ویکسین آزمائی جاتی ہیں اور پھر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان فلسطین، ترکی، ایران، سعودی عرب اور دبئی کا ذکر کرتے ہوئے تو مل جائیں گے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ان دیشوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے؟ دنیا کے 5 سب سے غریب مسلم دیشوں کی لسٹ میں پہلا نام شمالیہ کا آتا ہے۔ جی ہاں، افریقہ کے ساحلوں پر بسا ہوا شمالیہ کبھی اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ عراق، ایران اور بھارت سے آ کر لوگ شمالیہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ شمالیہ صرف ایک دیش ہی نہیں تھا بلکہ یہ افریقہ میں مسلمانوں کا پہلا گھر تھا۔ مسلمانوں نے اسی دیش میں افریقہ کی پہلی مسجد کا نرمان کیا تھا۔ دوستو، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ شمالیہ میں دھن دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، لوگ سونا، مسالے اور اونٹوں کی تجارت کر کے لاکھوں کی کمائی کر رہے تھے، لیکن اچانک سے ان دیشوں پر اٹلی اور ویٹن کی نظر پڑ گئی اور پھر وہی ہوا جو ہونا نہیں تھا۔ ویٹن کے شمالیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو قبیلوں اور تاناشاہی سرکاروں کے حوالے کر دیا اور دیش میں گرہ یدھ کی شروعات کر دی۔ جس شمالیہ میں کبھی دھن دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ آج دنیا کا سب سے غریب مسلم دیش بن چکا ہے۔ 1951 کے گرہ یدھ اور تختہ پلٹ نے شمالیہ کو آج اس استھتی میں پہنچا دیا ہے کہ یہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ بھوک مری سے مر جاتے ہیں۔ شمالیہ میں اکثر کئی دنوں تک گھروں میں کھانا نہیں بنتا۔ میڈیکل سویدھاؤں کا حال یہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں پر صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے۔ شمالیہ آج کے دور میں سب سے کم سویدھاؤں اور سب سے کم ترقی والا دیش ہے۔ دنیا کے سب سے غریب مسلم دیشوں کی لسٹ میں دوسرا نام یمن کا آتا ہے۔ جی ہاں، وہی یمن کبھی اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا، وہ دیش کہ جہاں پر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ یمن میں اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ یمن ان دیشوں میں سے تھا جہاں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اسلام کے چرچے کے ساتھ یمن میں ایک نئی چیز کا ادھے ہوا جس نے لوگوں کو سوچنے کا نیا نظریہ دیا۔ مسلمانوں کی ہی سرپرستی میں یمن میں کافی کنات اور ان چیزوں کا آوشکار ہوا۔ 15ویں صدی میں یمن کافی پروڈیوس کرنے والا دنیا کا پہلا اکیلا دیش تھا۔ یمن کی کامیابی پشچمی دیشوں کو راز نہ آئی۔ ارطغرل اور برٹش امپائر نے یمن پر حملہ کرنے شروع کر دیے۔ یمن کی دھن سمپتا اور پوری طرح سے لوٹ لیا گیا۔ برٹن نے شمالیہ کی طرح ہی یمن کو کئی حصوں میں بانٹ دیا اور اس بٹوارے سے یمن میں ایک راجنیتی کارستھرتا پیدا ہوئی جس نے یمن کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ گرہ یدھ کی وجہ سے آج یمن کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ یمن میں نہ ٹھیک ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوا اور نہ ہی پینے کا صاف پانی۔ حالات یہ ہیں کہ یہ دیش آج کھانے پینے کی چیزوں کے لیے دوسروں پر نربھر ہے۔ یمن میں 1 ملین سے زیادہ بچے بھوسڑ کا شکار ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مانوی سنکٹ ہے۔ دنیا کے 5 سب سے غریب مسلم دیشوں کی لسٹ میں تیسرا نام سوڈان کا آتا ہے۔ دوستو، وہ سوڈان کبھی افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت عمر نے مصر کو فتح کیا تب مسلمان نیل ندی کے کنارے ہوتے ہوئے پہلی بار سوڈان میں آئے۔ پھر کچھ ہی سالوں میں سوڈان کی ایک بڑی آبادی نے اسلام قبول کر لیا۔ 1504 میں مسلمانوں نے یہاں پر پنچ سلطنت کی بنیاد ڈالی اور سوڈان کو افریقہ کا سب سے طاقتور دیش بنا ڈالا۔ چند سالوں میں ہی سوڈان بیاپار، کھیتی اور سونے کا سب سے بڑا کیندر بن گیا۔ 1898 میں سوڈان پر برٹن نے قبضہ کر لیا اور یہیں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی جس نے سوڈان کو دنیا کے سب سے غریب دیشوں کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ چرچ سوڈان سے الگ ہونے کے بعد یہ دیش لگاتار سیاسی بحران اور گرہ یدھ سے جوجھ رہا ہے۔ سوڈان کو برباد کرنے میں امریکہ اور دوسرے افریقی دیشوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ سال 1990 میں امریکہ نے سوڈان پر آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے آروپ میں پرتیبند لگا دیے۔ افریقی یونین اور یونائٹڈ نیشن بھی اس پر بہت سے پرتیبند لگا دیے اور دھیرے دھیرے اس کی کرنسی اور ارتھ ویوستھاؤں کو برباد کر دیا۔ آج سوڈان کے 70% مسلمان غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سوڈان میں کئی جگہ پر پیٹرول 600 سے 800 روپے لیٹر بک رہا ہے۔ سوڈانی کرنسی کی حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ لوگ اس کا استعمال کرنے کی بجائے اس کے بدلے میں سامان خریدنے لگے ہیں۔ دنیا کے 5 سب سے غریب مسلم دیشوں کی لسٹ میں نمبر 4 پر نام آتا ہے مالی کا۔ جی ہاں، مالی کبھی اسلامی گیان، وگیان اور بیاپار کا سب سے بڑا کیندر ہوا کرتا تھا۔ اس کی راجدھانی ڈمبکٹو میں بنی یونیورسٹی میں دنیا بھر سے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ مالی کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہاں کا سلطان منسا موسیٰ 1324 عیسوی میں حج کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ سونے
سے لدے 60,000 اونٹوں کا قافلہ تھا جسے وہ راستے بھر لٹاتے ہوئے گیا تھا۔ اس نے راستے میں اتنا زیادہ سونا لٹایا کہ مصر کی ارتھ ویوستھا 10 سال تک ہلکی ہو گئی۔ منسا موسیٰ صرف مال کا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن آخرکار اتنا امیر دیش مالی اچانک اتنا غریب کیسے ہو گیا؟ 14ویں صدی میں جب دنیا کے بیاپارک مارگ بدل دیے گئے اور یورپی رسنویواز کی شروعات، تو فرانس نے مالی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے مدرسے، مسجد، دینی درسگاہیں اور دولت کے انبار ختم کر دیے گئے۔ فرانس نے مالی کے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، عربی پر پابندی لگا دی۔ 1959 میں جب مالی کو آزادی ملی تو مالی ایک ایسا دیش تھا کہ جس کے پاس غریبی، بھرشٹاچار اور آتنک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مالی آج بھی انہی سمسیاؤں سے جوجھ رہا ہے۔ یہاں کے 70% مسلمان غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہر تیسرا بچہ پرپوست ہے اور ہر 10واں آدمی مرنے کی کگار پر۔ حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑ رہی ہے۔ دنیا کے 5 سب سے غریب مسلم دیشوں کی لسٹ میں نمبر 5 پر نام آتا ہے نائجر کا۔ افریقہ کی سرحدوں پر بسے اس دیش کی کہانی بھی مالی سے کچھ الگ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس پر افریقہ کے سب سے امیر سلطان منسا موسیٰ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ منسا موسیٰ کے بعد سنگی شاسکوں نے اسے ترقی کے آسمانوں پر پہنچا دیا، لیکن 1899 میں فرانس نے حملہ کر کے نائجر پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیوں نے مسلمانوں کی پوری دھن دولت لوٹ لی، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، لاکھوں لوگ مار دیے گئے اور نائجر کو ایک ایسے اندھیرے میں ڈھکیل دیا گیا کہ جس سے وہ آج تک نہیں نکل پایا۔ نائجر آج دنیا کا سب سے غریب دیش ہے تو اس کے پیچھے فرانس اور امریکہ جیسی وہ ظالم طاقتیں ہیں جنہوں نے مسلم دیشوں کی عصمت اور دھن سمپتا کو تباہ و برباد کر دیا۔ 98% مسلم آبادی والے نائجر دیش میں نہ تو آدھونک ٹیکنک سے لیس اسپتال ہے اور نہ ہی اسکول۔ حالات تو یہ ہیں کہ نائجر کے 40% آبادی آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ مسلم دیشوں کی تباہی کے لیے یورپ اور امریکہ جیسے وہ دیش ذمہ دار ہیں جو آج لوک تنتر اور مانوتا کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلم دیش بھی دولت اور سطح کے نشے میں ڈوب چکے ہیں، ورنہ وہ چاہیں تو 2 دن میں ہی پوری مسلم دنیا سے غریبی مٹا دی جا سکتی ہے۔ ویسے کہ آپ مانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران، ترکی اور دوسرے امیر مسلم دیشوں کو غریب مسلم دیشوں کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور باقی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے AR نیٹ ورک کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔